تمام کتابوں میں سب سے افضل ہونے کی وجہ سے اس کے سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، جب تک قرآن مقدس اس کے ہاتھ میں ہے، سینے سے لگا ہوا ہے، اس کی نیکی کا رجسٹر چل رہا ہے۔ کوئی شخص ہے قرآن مقدس کو بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اس کے نیکی کے اندر ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے قرآن مقدس کو پڑھ رہا ہے، چھونے کا ثواب ہو سکتا ہے، سننے کا ثواب ہو سکتا ہے، دیکھنے کا ثواب ہو سکتا ہے، تو قربان جائیے اس شخص پر جو شخص اس کلام کو پڑھ رہا ہو، اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ جو شخص اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو، اللہ کے ذات سے، اللہ کے زبان سے نکلا ہوا کلام بندہ پڑھ رہا ہو، تو اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا بندہ میرا کلام اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہمیں قرآن مقدس پڑھنا آ رہا ہوگا، ہم نے محنت کی ہوگی، ہم نے اس کو سیکھا ہوگا، ہم نے مکتب کے اندر 1 گھنٹہ لگایا ہوگا، ہم نے مسجد کے اندر اپنے آپ کو بٹھایا ہوگا، علماء کی نشستوں میں اپنے آپ کو لگایا ہوگا، علماء کے پاس بیٹھنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کیا ہوگا، تب جا کر کے یہ قرآن مقدس کی عظیم دولت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہوگی۔ اور ہم یہ چاہیں، ہمارا دل یہ کرے کہ ثواب بھی ملتا رہے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے، اللہ جنت بھی دے دے، جنت والے کام بھی نہ کرنے پڑے، اللہ جہنم سے حفاظت بھی فرما دے اور جہنم سے بچنے کی تیاری بھی نہ کرے، تو میرے محترم بزرگوں، ایسا تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے قرآن مقدس کو پڑھنے کی تیاری نہیں کی، مکتب کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگایا، تو یہ عظیم دولت اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، کلام الہی ہے، کلام رب ہے، کلام احکم الحاکمین ہے، اس ذات کا کلام ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے، اس ذات کا کلام ہے۔ اگر اس کلام کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسے سیکھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اپنے آنکھوں سے سجانا ہوگا، تب جا کر کے اللہ کا کلام ہمارے دلوں میں محفوظ ہوگا۔ ہماری یہ کوشش ہے، اکابر کا یہ مشن ہے، اور آج بھی ہمارے بڑے، ہماری جو تنظیمیں چل رہی ہیں، ہمارے مسجد کے جو ائمہ ہیں، مسجد کے جو خطیب ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ کوشش جاری ہے کہ ہمارے بستی کا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی ایسی نہ رہے جس کے دل کے اندر قرآن مقدس جیسی عظیم عظمت محفوظ نہ ہو۔ یہ کوشش چل رہی ہے، اور یہ کوشش کامیاب اسی وقت ہوگی جب محلے کے، علاقے کے، بستی کے افراد اور مخصوص لوگ علماء کے ساتھ جڑیں گے، علماء کا ساتھ دیں گے، جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے
اپنے آپ کو لگایا اور صحابہ کرام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے بباگ دہل اعلان کرتے تھے، یا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑے ہیں، چاہے جان کی ضرورت ہو ہم جان بھی دیں گے، مال کی ضرورت ہو ہم مال بھی دیں گے، اولاد کی ضرورت ہو اولاد قربان کر دیں گے، اگر ضرورت پڑے گی بیویوں کو بیوہ کرنے کی، اے اللہ کے رسول ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کے اندر ایک ایک بچہ اور ہماری ایک ایک بچی قرآن مقدس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو کچھ نوجوانوں کو، کچھ ہمارے بزرگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ مکاتب کا قیام عمل میں لانا ہوگا، اور جن مساجد کے اندر مکتب چل رہے ہیں کوئی منظم شکل نہیں مل سکی ہے، ان کے پاس کوئی بہترین نظام نہیں ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے ائمہ سے مل کر کے اس مکتب کو اوپر لے جانا ہوگا اور اس کے نظام کو سنوارنا ہوگا۔ الحمدللہ جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی مکتب چل رہا ہے، اور بارہا میرا آنا ہوا، اس مکتب کے بچوں کو میں نے سنا، بارہا سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے مفتی افضل صاحب کو اور اس اہل بستی کو کہ جو یہ نظام چلا رہے۔ آپ اکابر کی سوچوں کو دیکھیں، ہمارا ایک پلیٹ فارم جمعیت علماء بڑا پلیٹ فارم ہے، ہر دن یہ کوشش جاری ہے، ہر دن کوشش جاری ہے کہ ہمارے محلے کا مکتب مضبوط ہو جائے۔ اور ایک اندر کی بات بتلاؤں، آپ اندازہ نہیں لگا رہے، آج ہمارا نوجوان جو عیسائی مذہب کو اختیار کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان جو شیعیت کے اندر جا رہا ہے، اور اللہ معاف کرے آج ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں، ہماری بچیاں جو ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، میرے مسلمانوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے پاس قرآن مقدس نہیں ہے، ہمارے جوانوں کے پاس قرآن مقدس نہیں ہے، ہماری ماں بہنوں کے پاس علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان بألف عابد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ایک فقیہ، قرآن و حدیث کو جاننے والا، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا، اللہ کے احکامات کو پہچاننے والا، نبی کے فرمودات کو سمجھنے والا، نبی آخر الزماں کے ارشادات کو پرکھنے والا، 1000 عابدوں پر شیطان کے لیے بھاری ہے۔ ایک طرف 1000 عبادت گزار ہو، ایک عالم دین موجود ہو، ایک عالم دین موجود ہو، 1000 عبادت گزار پر بھاری ہے۔ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مانگتے ہیں۔ تمام تفسیریں الگ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے حسنہ سے مراد العلم والعبادہ، علم ہے، عبادت ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر عالم بھی بنا اور عامل بھی بنا، اور دوسرے حسنہ سے مراد جنت ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں علم بھی مانگتے ہیں، عمل بھی مانگتے ہیں، جنت بھی مانگتے ہیں، اور یہ اصول جان لیجئے عمل اسی وقت ہوتا ہے جب علم ہوگا، علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔
قرآن مقدس کے بعد حضرات نے یہ سمجھ لیا، میری مفتی صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی کہ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی قل هو اللہ احد پر کاٹ دیے، لوٹ گھوم کے فجر ہو، ظہر ہو، عشاء ہو، مغرب ہو، عصر ہو، لوٹ گھوم کے قل هو اللہ احد پر نماز چل رہی، دوسری صورت کی توفیق نہیں ہو رہی، صبح سے شام تک دنیا میں لگا ہوا ہے، دوسری صورت نہیں یاد کر رہا، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، قرآن مقدس کو، دین کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ کی عمر 40 سال ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں، 50 سال ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں، 70 سال عمر دنیا کمانے کی ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی، 70 سال عمر دنیا کمانے کی ہے، لیکن لگا ہوا ہے صبح سے شام تک، پیر نہیں چل رہے، گھسٹ رہا زمین پر، لیکن فکر لگی ہوئی ہے کہ آج میں 500 روپیہ کما کر کے گھر میں لے آؤں، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں قبر کے دہانے پر جانے والا ہوں، میں قرآن مقدس سے اپنے آپ کو وابستہ کروں۔ جب دنیا کمانے میں شرم نہیں ہے، میرے محترم بزرگوں، دوستو، دین میں کیسی شرم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، حلقہ لگا ہوا تھا، یہی مکتب قائم تھا، دینی درس چل رہا تھا، 3 شخص آئے۔ کتنے آئے؟ 3۔ ایک آ کر کے خالی جگہ تھی، بیٹھ گئے، دوسرے آئے، کچھ شرم لگی انہیں، اس کے پیچھے بیٹھ گئے، تیسرا شخص آیا، اس نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، اگنور کر دیا، اعراض کیا، مجلس میں نہیں بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر اس مجلس کے اندر اس نے ٹھکانہ لیا، اس میں بیٹھا، فآوا، اس نے قیام کیا، دین سیکھنے کے لیے بیٹھا، فآواہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے اندر، اللہ جنت کے اندر اس کو ٹھکانہ دے گا۔ دوسرا شخص جس نے شرم کی، حیا کی، اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا کریں گے، شرم کریں گے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا شخص جس نے اس مجلس سے اعراض کی، اللہ نے اس سے اعراض کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کے محلے کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر اگر مکتب کا نظام ہے تو اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جانو۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے اپنی بچیوں کو بچانے کا، اپنے بچوں کو بچانے کا، اور میں بڑی بات نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بچانے کا۔ آج ہماری بچیاں مرتد نہیں ہو رہی، بچے ہی مرتد نہیں ہو رہے، 60 سال کا بزرگ بھی مرتد ہو رہا، نعوذ باللہ، عیسائیت کے اندر جا رہا، شیعیت کے اندر جا رہا، کیوں؟ 2 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ کے لالچ کے اندر جا رہا، جبکہ اللہ کہتا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اے ایمان والو، یہ کفار کی چلت فرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج روپیوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر ہمارا مسلمان اسلام سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مضبوطی سے نہیں تھام رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں پکڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کے وارثین جو آج کے ائمہ ہیں، آج کے خطبہ ہیں، آج کے بلغا ہیں، آج کے صلحاء ہیں، اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کا ناطہ نہیں جوڑا، ہم نے اپنے آپ کو کنارے کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دین سے کنارے کر دیا۔ جس نے انبیاء کے وارثین سے اعراض کیا، اللہ اس سے اعراض کرے گا، اور ان انبیاء کے وارثین سے جو محبت کرے گا، اللہ اس دنیا کے اندر بھی ان سے محبت کرے گا، کل قیامت بھی اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان علماء کے ساتھ بیٹھے گا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی وقت ہے، غنیمت جان لو۔ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا رہا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا
پاک و ہند دونوں ملا کر کے تقریباً 1-2 سال میں 7,000 علماء، جید علماء اللہ نے اٹھا لی، جن کا بدل آج نہیں ہے۔ کم و بیش 7,000 علماء اللہ تبارک و تعالی نے، کیوں حدیث ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع به من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، اللہ علماء کے ذریعے اٹھائے گا۔ پھر محترم بزرگوں اور میرے نوجوانوں، ان علماء کے دامن کو پکڑ لو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ورنہ علماء سو پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ آپ سوچیں گے یہ بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے، میری طرح پگڑی اس نے سجا رکھی ہے، کرتا بھی ٹھیک ٹھاک پہن رکھا ہے، پیجامہ بھی اس نے ٹھیک ٹھاک پہن رکھا، آپ سمجھیں گے بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اتخذ الناس رؤسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، میں نہیں کہتا، حدیث کہہ رہی ہے، وہ دور آ چکا ہے، آنے والا ہے کہ ایسے ایسے جاہل ان گدیوں پر بیٹھیں گے، ان منبروں پر بیٹھیں گے، آپ ان سے سوال کریں گے، ان سے مسئلے معلوم کریں گے، وہ غلط مسائل آپ کو بتائیں گے، خود گمراہ ہوں گے، آپ کو گمراہ کریں گے۔ غنیمت جان لو وقت کو، اپنے بچوں کو ان مکتب کے اندر لگا دو۔ آپ مراد آباد کے ہو، آپ نے دیکھا، آپ مراد آباد کے ہو، میں 2 منٹ اور لوں گا، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کیا وہ ایک دم قائم ہو گئیں؟ جو فیکٹری چلا رہا کا ایک دم قائم ہو گئیں؟ کس طریقے سے نظام چل رہا ان کا؟ مراد آباد کے اندر بھرتیے بھی ہیں، بھٹیاں چل رہی ہیں، اگر بھٹیاں بند کر دی جائیں ایکسپورٹر کیا کریں گے بتائیے؟ کسی کام کے؟ اگر بھٹیاں بند کر دی جائیں ایکسپورٹر کسی کام کے؟ مال کون دے رہا ان کو؟ بھائی بھٹی والے دے رہے نا۔ یہ جو مکاتب ہیں مسجدوں کے اندر، میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بڑے مدرسے جو دارالعلوم ہے، شاہی ہے، مظاہر علوم ہے، جامع الہدیٰ ہے، مراد آباد کے بڑے بڑے مدرسے ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئے۔ ریڑھ کی ہڈیاں تو یہ مکاتب ہیں، یہیں سے بچہ جنم لیتا ہے، الف با پڑھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتا ہے، یہاں سے بن کر کے ڈھل کر کے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے، آگے تو سپلائی ہوتی ہے، آگے تو فنیشنگ ہوتی ہے، بس اسے نکھارا جاتا ہے۔ اگر بچہ یہاں ڈالا گیا، مکتب کے اندر ڈال دیا تو آگے جائے گا، اگر مکتب میں نہیں ڈالا تو آگے نہیں جائے گا۔ جو مال بھٹی میں گلا اور سلامت نکل آیا وہ ایکسپورٹر کے وہاں جائے گا، جو بھٹی میں گلا خراب نکل گیا وہ مال ایکسپورٹر کے وہاں نہیں جاتا۔ اور جو بچہ مکتب کے اندر لگ گیا، اچھا بچہ چل گیا، آگے پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بھی یہ اصول ہے، جس نے اللہ کے رسول کے فرمودات کو، ارشادات کو، طریقے کو اپنا لیا، اللہ اس کو قبول کرے گا، اور جس نے اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں اپنایا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی اور اس کی فکر کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی مسجد کا جو نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب محنت کر رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا، ایک سے نہیں ہر ایک سے گزارش کروں گا، جس طریقے سے صحابہ نے جانی، مالی، بدنی، ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد کے لیے اللہ کے دین کی خاطر اپنے کو آپ کو کھڑا کر دیا، میں وارثی نگر کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ سب حضرات اس مکتب کے بڑھانے کے لیے، اس مکتب کو کامیاب کرنے کے لیے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لگنے کو قبول فرمائے اور مفتی صاحب کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔